فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر و احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دین اور اسلام کی پہچان عطا فرمائی، ہدایت عطا فرمایا، کلمہ پڑھنے والا اور کلمہ کا حق ادا کرنے والا، اطاعت خداوندی بجا لانے والا مومن مسلمان بنا کر پیدا فرمایا۔ یہ اللہ رب العزت کا شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر بڑی آسانی سے ان نعمتوں کے ساتھ اکرام فرمایا، احسان فرمایا۔ مزید آزمائشوں سے اللہ نے ہمیں بچایا۔ ہم سے پہلے جو قومیں گزری ان قوموں پر کس قدر آزمائشیں رہیں، کیسی کیسی پریشانیوں سے وہ گزر کے اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کرتے رہے۔ یہ تاریخ کے ابواب ہم الٹنے لگیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کس قدر کٹھن راستے سے ان کا سفر ہوا کرتا تھا، کیسی مشکل ترین راہوں سے ان کا گزر ہوتا تھا، اور آج ہمیں جو ایمان کی دولت ملی ہے بڑی آسانی سے اللہ نے اپنی رحمت و کرم سے ہمیں عطا فرما دیا، انعام فرما دیا ہم پر کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی آسانی سے نعمتیں عطا فرما دی۔ اللہ رب العزت نے ہم پر کرم فرمایا، یہ ہمارے لیے انعام احسان کی بات ہے، ساتھ ہی ساتھ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کی حفاظت کریں، دین ایمان کی حفاظت کریں اور اللہ کے حکم کی پابندی کریں، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین جو فرمودات جو احکام ہیں اس پر پابند ہو جائیں، اپنے مال کے اور اپنی جان کی پرواہ کرتے ہوئے عبادتوں سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ عبادت جو ہماری جان کو نقصان پہنچانے والی ہے ایسی کوئی عبادت نہیں ہے سوائے فی سبیل اللہ، اپنی جانوں کے لٹانے کے، وہ بھی وقت کے ساتھ اور اس کے شرائط کے ساتھ وہ چیز فرض ہوتی ہے۔ مگر اس سے آسان چیز سب سے زیادہ ہمارے لیے جو روز مرہ پیش آنے والی ہیں وہ عبادتیں ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، فطرہ ہے، قربانی ہے۔ یہ عبادتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر کچھ کو فرض فرمایا تو کچھ کو واجب فرمایا۔ یہ ہمارے لیے ضروری ہے ان پر عمل کرنا تاکہ ہمیں قیامت میں اللہ کے قہر و غضب سے بچنے کے لیے اسباب بن جائیں اور راستہ ہو جائے، یہ وسیلہ بن جائیں۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ جب آزمانا چاہتا ہے تو اپنے محبوب بندوں کو بھی آزماتا ہے اور ہر بندے کو بھی آزماتا ہے۔ آزمائش اس کی طرف سے آتی ہے، آزمائش میں صبر اور اللہ کے حکم پر پابندی کرنے والے ہی کو کامیابی ملتی ہے۔ آزمائشوں میں لوگ پریشان ہیں تو پریشان ہی کیوں رہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ صبر کرنے سے بچ جاتے ہیں، یعنی صبر سے دور رہ جاتے ہیں۔ اگر صبر کرنے والے رہیں گے تو یقیناً وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ قربانیاں یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے وہ ایسی سنت مصطفیٰ ہم احناف کے نزدیک واجب عمل ہے کہ جس پر عمل کرنا ہر مالک نصاب مسلمان عاقل کے لیے، عقل والا ہو، مسلمان ہو، مقیم ہو، مالک نصاب ہو، اس پر یہ چیز خاص دنوں میں واجب ہو جاتی ہے، اگر نہیں کرتا ہے تو سخت گنہگار ہوتا ہے۔ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، ہمارے مصلی کے قریب نہ آئے،
یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بندے سے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ آج افسوس کی بات ہے کہ لوگوں کے ذہن و فکر کے اندر مال کی اتنی چاہت آ گئی ہے کہ کیا ضرورت ہے مال لٹانے کی، کیا ضرورت ہے قربانی کرنے کی، خواہش لوگوں کی طرف نیکی کی خواہش نہیں ہوتی ہے، مال کو قربان کرنے کی خواہش نہیں ہوتی ہے، مگر یہ قربانی جس عظیم ہستی کی یاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے باقی رکھا ہے اور سنت ابراہیمی بنا کر کے جس چیز کو رسول اللہ نے متعارف فرمایا ہے وہ قربانی عظیم عبادت ہے جو اللہ کے لیے کی جاتی ہے۔ قربانی کہتے کسے ہیں؟ خاص دنوں میں خاص جانور کو اللہ کی رضا و خوشنودی اور اس کے قرب حاصل کرنے کے لیے ذبح کرنے کا نام قربانی ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، قربانی سے متعلق جب صحابہ کرام رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ کیا ہے، قربانیاں کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے والد حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کریمہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان بتا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ہمارے لیے ایک احسان ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہمیں وضاحت مل گئی اس کام کے، اس کی اہمیت اور اس کے متعلق جو فلسفہ ہے، ان چیزوں کا علم و ادراک و شعور بھی اللہ تعالیٰ نے بخش دیا۔ اب ہمیں مزید خوشی حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ کیسی قربانی ہے، وہ کیسی عظیم آزمائش ہے اور وہ کیسی نعمت ہے، ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو معاملہ ہے کہ وہ کیا معاملہ ہے، اللہ نے قرآن مجید میں سورہ صافات میں اس واقعے کو ذکر فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے قرآن مجید میں حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام کے آزمائش میں صبر و استقامت کی مثال اللہ تعالیٰ دیتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑا، بڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑا، کبھی تو اپنا وطن چھوڑنے کی آزمائش سے بھی آپ کو گزرنا پڑا، اپنے مال کو راہ خدا میں قربان کرنے کی آزمائش سے بھی آپ کو گزرنا پڑا، اپنی جان کو راہ خدا میں قربان کرنے کی آزمائش سے بھی آپ کو گزرنا پڑا۔ ایک انسان کے پاس جو سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے، جس کے لیے انسان جد و جہد کرتا ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں؟ ایک تو مال و متاع ہے، جان ہے، اور پھر اپنا وطن ہے، اپنا ملک ہے، اپنا گاؤں ہے، جس کے لیے جس میں باقی رہنے کے لیے وہ زندگی بھر محنت اور زندگی بھر انتھک جد و جہد کرتا رہتا ہے۔ جب گاؤں چھوڑنے کی بات آ جائے، وطن چھوڑنے کی بات آ جائے تو آدمی کو ضرور تکلیف ہوتی ہے، اس لیے کہ جس مٹی میں اس کا پیدا ہوا ہونا ہے اس مٹی سے اس کا ایک خاص لگاؤ ہوتا ہے، خاص تعلق ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہم اہل سنت کے جو جتنے بھی مسلمان ہندوستان میں رہتے ہیں، ہمیں اس ملک سے بھی محبت ہے، اس گاؤں کی، ہمارے گاؤں کی اور ہمارے ملک کی مٹی سے بھی ہمیں محبت ہے، اس لیے کہ انسانی فطرت ہے، جہاں وہ پیدا ہوتا ہے وہاں اس سے محبت ہوتی ہے۔ اپنے ملک سے محبت رکھنا، اپنے ملک سے محبت رکھنا یہ ایک اعلیٰ قسم کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ الحاصل حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے لیے آزمائش کا ایک وقت وہ آیا کہ آپ کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا، آزمائش کے لیے ایک وقت وہ آیا کہ آپ کو اپنا سارا مال قربان کرنا پڑا، آزمائش میں ایک وقت وہ آیا کہ آپ کو اپنی جان کو قربان کرنا پڑا۔ یہ اور بات ہے کہ آپ کی جان کو جب انگار میں ڈالنے کے لیے بھیجا گیا، اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ہم نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ میرے محبوب، میرے خلیل ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جان کی قربانی بھی پیش فرمائی، مال کی قربانی بھی پیش فرمائی، وطن کی قربانی بھی پیش فرمائی۔ ایک انسان کے لیے جان، مال، وطن کے بعد اگر سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے تو وہ اولاد اس کے سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے، اور یہاں پر ان کی اولاد کی بھی آزمائش کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمایا۔ بڑی انتظار کے بعد حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام جب عمر کے اس مقام پر پہنچ گئے کہ وہ اپنے والد کے ساتھ ہاتھ بٹانے لائق بن گئے، ان کے کام میں ان کی مدد کرنے والے بن گئے، تو سوچئے کہ جب بچہ خود اپنا خیال رکھ نہیں سکتا، اس وقت پر آس اور امید اولاد سے ماں باپ کو نہیں ہوتی ہے،
اگر جب بچہ کام کرنے لائق بننے لگتا ہے، ہاتھ بٹانے والا بن جاتا ہے، تو ماں باپ کی شفقت اور اس بچے سے تعلق مزید بڑھ جاتا ہے اور زیادہ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ شانہ بشانہ چلنے کی کوشش کرتا ہے، ان کا ہاتھ بٹانے کی کوشش کرتا ہے، تو اور محبت اور شفقت اس بچے کے ساتھ لگاؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ جو ان کے کام نہیں آتا اس کے ساتھ فطری لگاؤ ہوتا ہے، جو ان کے کام آنے والا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ مزید لگاؤ ہوتا ہے، اس بات کر کے کہ وہ بچہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہو رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا بھی یہی معاملہ تھا کہ جب آپ کے شہزادے حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام اس عمر کو پہنچ گئے کہ اپنے والد کا ساتھ دینے والے ہو گئے، اس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، فلما بلغ معه السعي، جب وہ اس مقام پر پہنچ گئے عمر کے کہ وہ اپنے والد کے ساتھ دینے والے، ہاتھ بٹانے والے ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اولاد کے معاملے میں بھی ان کو آزمایا۔ اللہ تعالیٰ نے آزمایا کیسے؟ انہیں خواب میں اللہ تعالیٰ نے حکم عطا فرمایا۔ اتنا یاد رکھیں کہ انبیاء کرام کو خواب میں جو چیز کے کرنے کا حکم دیا جاتا ہے وہ یقیناً وحی الہی ہی ہوتا ہے، اور خواب میں جو چیز دکھائی جاتی ہے وہ حقیقت ہی ہوتی ہے۔ عام لوگوں کے خواب میں، انبیاء کے خواب میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ عام لوگوں کے خواب شیطانی بھی ہو سکتے ہیں اور دیگر صورتیں بھی ہو سکتی ہیں، مگر انبیاء کا خواب جو ہوتا ہے وہ خالص رحمانی ہوتا ہے، وہ خالص اللہ کی طرف سے ان پر یا تو انعام کا بیان اظہار ہوتا ہے یا احکام کا ان پر نزول ہوتا ہے، حکم ہوتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کرنے کا حکم انہیں خواب میں نظر آیا۔ فرماتے ہیں انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے جب آپ کو اس مقام پر لے جایا گیا، لے جانے کے بعد میں جہاں پر آپ کو ذبح کرنے کے لیے مینا کی پہاڑیوں میں ایک مقام ہے خاص، اس جگہ پر جو عمرہ کرنے والے یا حج کرنے والے جاتے ہیں تو آج بھی وہاں پر ایک چھوٹی سی علامت بنی ہوئی ہے، لوگوں کو دور سے دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ زمانے ماضی میں قریب جانے کا بھی موقع ملتا تھا، مگر زمانے حال میں قریب جانے کا موقع نہیں ملتا، مگر دور سے وہ علامت و نشانی، وہ جگہ نظر آ جاتی ہے جس جگہ پر یہ واقعہ سارا پیش آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام جب اس مقام پر وہاں پہنچ گئے، جب اس مقام پر پہنچنے سے پہلے کا کیا حال ہے؟ اس مقام پر پہنچنے سے پہلے کا حال یہ ہے کہ شیطان بے چین ہو گیا۔ شیطان کی خواہش تو یہی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی نافرمانی کر جائیں، وہ انہیں بہکانے کی، ان کی بیوی کو بہکانے کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بہکانے کی پوری کوششیں کر ڈالتا ہے۔ ایک مرد کی شکل میں حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، کہتا ہے کہ بی بی کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے شوہر آپ کے بیٹے کو کہاں لے گئے ہیں؟ آپ فرماتی ہیں کہ وہ کام سے گئے ہیں، لکڑی وغیرہ حاجت جو گھر کی ضرورت ہے اس کو پورا کرنے کے لیے پہاڑ سے لکڑی وغیرہ ضرورت کی چیزوں کو اکٹھا کرنے کے لیے گئے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں، وہ لکڑی جمع کرنے لانے کے لیے نہیں لے گئے تمہارے بیٹے کو، بلکہ وہ قربان کرنے، ذبح کرنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں۔ حضرت بی بی ہاجرہ فرماتے بھلا کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر سکتا ہے؟ بھلا کوئی باپ اپنے بیٹے کے ساتھ ایسا سلوک کر سکتا ہے؟ کیسی باتیں کرتے ہو؟ وہ کہتا ہے نہیں، وہ ضرور ایسا کریں گے۔ پوچھتے ہیں کیوں کریں گے؟ کیونکہ ان کو ان کے رب نے حکم دیا ہے۔ حضرت بی بی ہاجرہ کے حوصلے و ہمت پر ہزاروں سلام۔ آپ فرماتی ہیں جب ان کے رب نے انہیں حکم دیا ہے تو انہیں اس کے حکم کو پورا ہی کرنا چاہیے۔ یہ صبر و استقامت اور اللہ کے حکم پر راضی ہو جانا، یہ وہ عظیم وصف ہے جو ہر انسان کو میسر نہیں آتا ہے۔ ہر انسان کی زبان پر شکوہ و شکایت ہوتا ہے، مگر اللہ کے محبوب بندے شکوہ و شکایت سے دور ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا وجود بھی دوسروں کے لیے رحمت کا وجود بنا دیا جاتا ہے۔ حضرت بی بی ہاجرہ کے پاس سے جب وہ مایوس ہو گیا، راستے میں حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس جاتا ہے اور انہیں بہکانے کی کوشش کرتا ہے، کہتا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے والد آپ کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہم کام سے جا رہے ہیں، لکڑی وغیرہ جمع کرنے کے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے ضرورتوں کی جو چیزیں ہیں ان چیزوں کی جیسی ضرورت ہے اس کی تکمیل کے لیے جا رہے ہیں، میں ان کا ہاتھ بٹانے کے لیے جا رہا ہوں۔ کہتا ہے کہ نہیں، وہ ان ضرورت کی چیزوں کو لینے نہیں جا رہے ہیں، بلکہ تمہیں قربان ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں وہ ایسا کیوں کریں گے؟ بھلا کیوں کریں گے؟ وہ کہتا ہے کہ کیونکہ ان کا گمان ہے کہ ان کے رب نے ان کو یہی حکم دیا ہے۔ پہلے دیکھیے کہ شخصیت بدل جاتی ہے
تو بات کرنے کا شیطان کا طریقہ بھی بدل جاتا ہے. وہاں پر یقینی طور پر بات سمجھ میں آ جائے اس کے حساب سے بی بی ہاجرہ کے پاس بات کیا, یہاں پر آ کر کے اپنی بات کو گول مٹول ٹال مٹول کر کے جس طریقے سے گھما پھرا کر کے بات کی جاتی ہے اس طریقے سے اس نے کرنے کی کوشش کی. مگر اللہ تبارک و تعالی انبیاء کے ماننے والوں کی نگاہوں کو جب روشن فرما دیتا ہے, ان کی نگاہوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ شیطان کا مکر و فریب و دجل ان کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں رہ سکتا. تو یہ تو سراپا بذات خود بنفس نفیس انبیاء کرام ہیں, ان پر اس کا مکر کیسے چل سکتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس لے جانے والے عمل پر جب انہیں بہکانے کی اسماعیل علیہ السلام کو اس نے کوشش کی, اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا کہ ایسا کیوں کر ہو سکتا ہے. شیطان کہتا ہے اس لیے کہ ان کے گمان میں ان کے رب نے انہیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی جواب دیتے ہیں جب رب نے حکم دیا ہے تو ان کو بھی پورا کرنا چاہیے اور مجھے بھی قربان ہو جانا چاہیے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جواب سے بیزار ہوا پریشان ہو جاتا ہے اور بہکانے کی کوشش کرتا ہے. پتھر اٹھا کر کے مارے جاتے ہیں. وہ پتھر آج بھی حاجی وہاں جاتے ہیں تو پتھر چن کر کے مارتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کی نشانیوں کو باقی رکھ کر کے بتایا کہ یہ نشانیوں سے تعلق جن بندوں کا ہے ان کی عظمت کا کیا اندازہ لگا سکتے ہو. ان سے تعلق رکھنے والی ایک ایک نشانی کو اللہ تعالیٰ نے سلامت و باقی رکھ دیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس جب اس کا کام نہیں چلا تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی چلا گیا. اسماعیل علیہ السلام کے پاس نامراد ہوا, ابراہیم علیہ السلام کے پاس گیا, پوچھا کہاں لے جا رہے ہو اپنے بیٹے کو. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کام ہے, کام سے لے جا رہا ہوں, تمہیں اس سے کیا غرض ہے. کہتے ہیں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو خواب میں حکم دیا گیا ہے, حالانکہ ایک شیطان نے آپ کو خواب میں دکھایا, تمہارے رب نے تمہیں حکم نہیں دیا معاذ اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً پہچان جاتے ہیں اور فوراً آپ بھی اس کو وہاں سے پتھر مار کر کے بھگا دیتے ہیں اور اس کا وہ فتنہ ختم ہو جاتا ہے بہکانے والا. اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اپنے ساتھ اس مقام پر لے جاتے ہیں جس مقام پر انہیں وہاں پر پہنچانا تھا. کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے سنو. اب سناتے ہیں, فرماتے ہیں فلما بلغ معه السعي, جب وہ ان کا ہاتھ بٹانے لائق ہو گئی, انہیں خاص مقام پر لے جایا گیا. اس کے بعد کہتے ہیں یا بنی انی ارى في المنام انی اذبحك فانظر ماذا ترى, اے میرے شہزادے میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں خواب میں ذبح کر رہا ہوں, اب تم بتاؤ تمہارا کیا ہے, تمہارا ارادہ کیا ہے اس معاملے میں. یعنی آپ نے اپنے بیٹے کو ترغیب دلانا چاہا, شوق دلانا چاہا, اللہ کی راہ میں قربان ہونے کو دل سے قبول کرنے والے وصف کو اجاگر کرنا چاہا. حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام وہ بھی عام انسان نہیں ہیں, وہ بھی ایک پیغمبر کے شہزادے, خود پیغمبر علیہ نبینا علیہ السلام ایک عظیم ہستی ہیں. آپ کیا فرما سکتے ہیں, کوئی بعید ہے ان کی ہمارے ذہنوں میں بات آ سکتی ہے کہ وہ اللہ کے فرمان سے دور ہو جائیں گے؟ نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا ہے, بلکہ ان کی وہ قربانیاں ہی تو ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے والد کریم وہ کام پورا کر دے جس کا خدا نے آپ کو حکم فرمایا, اور آپ یقیناً مجھے اللہ نے چاہا تو صبر کرنے والا پائیں گے. یعنی میں صبر کرنے والا ملوں گا آپ کو, اپنی جان بچانے والا, بھاگنے والا, آپ کو روکنے والا نہیں پائیں گے. آپ مجھے خوشی خوشی اللہ کی راہ میں قربان ہونے والا پائیں گے. اس وقت کا حال کیا ہوگا, ایک باپ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے اس کا گلا کاٹنے کے لیے, ذبح کرنے کے لیے تیار ہے, اور ایک بیٹا خود اپنے باپ کے ہاتھوں سے گلا کٹوانے کے لیے تیار ہے. وہ اللہ کے حکم کی اطاعت و فرما برداری کا جذبہ ہوگا. اس جذبے کا اثر ہمارے دلوں میں باقی رہ جائے, اللہ کے راہ میں قربان ہونے اور قربان کرنے کا جذبہ ہمارے دل میں باقی رہے. اسی لیے ان قربانیوں کو ہمارے لیے ضروری رکھا گیا. وہاں تو اولاد کو قربان کرنے کی بات ہے, یہاں تو اولاد نہیں, صرف مال قربان کرنا ہے. مال سے جانور کو خریدنا ہے اور قربان کرنا ہے. مال کے قربان کرنے میں بھی ہم اگر کوتاہی کریں گے تو ہمارا کیا حال ہوگا, کیا ٹھکانہ ہوگا ہمارا. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کی طرف ہمارا شوق اور ہماری رغبت ہونی چاہیے. جب حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ کے حکم کا پتہ چلا, آپ نے اس کو تسلیم کر لیا. اب معاملہ کیا ہوا, فلما اسلما وتلہ للجبین, اللہ فرماتا جب دونوں نے سر اطاعت کو, سر تسلیم کو خم کر دیا
اور پیشانی کے بل حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا والد کریم آپ میرے ہاتھوں کو پیروں کو اچھے سے مضبوط باندھ دیں تاکہ کٹتے وقت فطری طور پر جو بدن میں جو درد ہوتا ہے اس درد سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے فطری جو عمل ہو جاتا ہے اس عمل کی وجہ سے بھی حکم خداوندی کے بجا لانے میں تکلیف نہ ہونی چاہیے۔ ذبح کرے گلے پہ چھری چلے تو فطرتاً ہاتھ بڑھ کر کے اس درد کی جگہ سے درد سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسی بھی صورت نہیں بننی چاہیے۔ اللہ کے حکم کے بجا لانے میں فطری عمل کا بھی دخل نہیں ہو سکنا ہے، اس کے لیے آپ میرے ہاتھوں کو پیروں کو بھی مضبوطی سے باندھ دیں اور اپنے کپڑوں کو اچھے سے سمیٹ لیں تاکہ خون آپ کے کپڑوں پر نہ گرے۔ اگر آپ پسند فرمائیں تو میرے قمیص کو میرے کرتے کو میری والدہ کو دے دیں تاکہ انہیں کچھ سکون اور ہمت مل جائے۔ نشانی کے طور پر کچھ چیزوں کو اپنے گھر والوں کے لیے یا اپنے چاہنے والوں کے لیے دے دینا، دینے کا ارادہ رکھنا، یہ اس کا خیال رکھنا اور اس سے ڈھارس سکون حوصلہ پا لینا، یعنی ہمت ملنا، سکون ملنا، حوصلہ ملنا، یہ سارے بھی نفع کی چیزیں ہیں۔ ان سے کسی قسم کے نفع کا خیال رکھ لینا یہ شرک نہیں ہے۔ اگر شرک ہوتا تو خدا کی قسم ابراہیم علیہ السلام بھی اس شرک کی کبھی دعوت نہیں دیتے اور خواہش نہیں کرتے، اور نہ حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام اس شرک کی خواہش کرتے، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام ہے ہی بت شکن، بتوں کو توڑنے والے ہیں، اور آپ کے شہزادے اسماعیل علیہ السلام شرک کو مٹانے والے۔ ہر پیغمبر کی یہی شان ہے کہ وہ شرک کو مٹانے والا ہوتا ہے۔ انبیاء کرام سے تعلق رکھنے والی چیزیں نفع پہنچانے والی ہوتی ہیں۔ بہرحال حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب اپنے والد کی بارگاہ میں خواہش ظاہر کی اور کہا اپنے آنکھوں پر بھی پٹی لگا لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی نظر میرے چہرے پر پڑ جائے، اور باپ کی جو پدرانہ شفقت و محبت ہوتی ہے وہ ذبح کرنے میں تعامل کو کہیں آڑے نہ آ جائے، کچھ تاخیر یا ادائیگی حکم خداوندی میں کچھ اور رکاوٹ کا سبب نہ بن سکے، اس لیے آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ دیں اور مجھے زمین کے بل میرے سر کو لٹا دیں تاکہ میرے چہرے کا درد دیکھ کر کے آپ پریشان و بے چین نہ ہو جائیں، اور اسی حالت میں چھری کو خوب تیز کر لیں تاکہ ایک ہی مرتبہ میں گلا آسانی کے ساتھ کٹ جائے۔ یہ بیٹا اپنے والد کو شفقت کے ساتھ، سب محبت کے ساتھ آپ اپنے والد کے بارگاہ میں یہ سب عرض کر رہے ہیں۔ یہ قربان ہونے کا شوق جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام نے دلانا چاہا تھا، فانظر ماذا ترى جو کہا گیا تھا، اسی کا اثر ہے کہ صد شوق و قربان ہونے کے لیے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں تیار ہو گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب ذبح کرنے کا ارادہ کیا، اللہ کے حکم سے وہ چھری خود بخود پلٹ گئی۔ کیسے اس میں کاٹنے کی طاقت ہو سکتی ہے؟ پتا بھی خدا کی مرضی کے بغیر ہل سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہل سکتا۔ پتا بھی خدا کی مرضی کے بغیر ہل نہیں سکتا، اگرچہ ظاہری تمام اسباب موت کے تیار ہو بھی جائیں، مگر خدا کی مرضی کے بغیر نہ موت آ سکتی ہے نہ زندگی مل سکتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری کیسے چل سکتی ہے جبکہ خدا کا اسے حکم ہی نہیں ہے؟ یہ آزمائش تھی، آزمائش کی آخری حد کو جب چھری کو گلے پر چلا دیا گیا، اس وقت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے چھری نے کاٹا نہیں، پلٹ گئی، کٹا نہیں گلا۔ بار بار کوشش کی گئی، گلا کٹا نہیں، بار بار کوشش کی گئی، گلا کٹا نہیں۔ جب آنکھ کھول کر کے دیکھا گیا جیسے کا ویسا ہے، گلا تو کٹا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ندا فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اور ہم نے حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کو ندا دی کہ اے ابراہیم سنو، قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین، تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، یعنی جو حکم تمہیں بجا لانے کا دیا گیا تھا اس کو تم نے پورا کر دیا، گلے پر چھری کو چلا دیا، تمہاری ذمہ داری تم نے پوری کر دی، مگر گلا کٹنا ہے نہیں کٹنا ہے یہ میرا فیصلہ ہے، اور میں نے تم پر یہ انعام فرمایا کہ ان کی زندگی عطا فرمایا، اور ان کے بدلے میں نے جنتی تمبا عطا فرما دیا، اور اسے ذبح کر دو، اور یہ قربانی کی علامت کو میں نے آپ کے بعد آنے والوں کے لیے نشانی بنا دیا، اور وہی نشانی ہے جو آج ہمارے درمیان باقی ہے۔ عزیزو، قربانی کا شوق پیدا کرو۔ قربانی کرنا یہ بڑے نصیب والوں کی بات ہوتی ہے۔ اگر آپ قربانی نہیں کریں گے تو پھر ایمان والوں کا یہ حصہ نہیں تو کس کا حصہ؟
قربانی واجب ہونے کا پہلی شرط کیا ہے؟ مسلمان ہونا شرط ہے، اس لیے کہ ہم اللہ کے آخری نبی کو ماننے والے ہیں، اللہ کے پورے پیغمبروں کو ماننے والے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، اللہ کے دین کو ماننے والے ہیں، اور اللہ نے ہم پر ہی اس چیز کو لازم رکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی اس عظیم قربانی کی مثال کو ہمارے درمیان باقی رکھا گیا۔ ہمارے درمیان وہ چیز باقی ہے تو ان کی قربانی کی سنت اور مثال بنا کر کے ہمارے سامنے باقی رکھا گیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ قربانی نہیں کرتا ہے طاقت ہونے کے باوجود، وہ ہمارے عیدگاہ میں مصلی میں بھی نہ آئے۔ کتنی ناپسندیدگی کا اظہار ہے۔ آج سوچے کہ لوگوں کے پاس مال جو ہوتا بہت ہے، وہ مال خرچ کرنے کے لیے کوئی تعامل نہیں کرتے ہیں۔ آج حال ایسا ہو گیا ہے کہ اگر اپنے فیملی کو لے کر کے کہیں جانا ان کو مقصود ہوتا ہے، معاذ اللہ سنیما وغیرہ کے لیے بھی اگر ان کو جانا ہوتا ہے، معاذ اللہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، گناہ کے راستے پر نہیں جانا چاہیے، مگر جاتے ہیں تو ہزاروں روپے، 8-8 10 ہزار روپے وہیں 2 لمحوں میں ختم کر کے اڑا کے آ جائیں گے۔ ایسے ہی کہیں ہوٹلنگ وغیرہ کے لیے چلے جاتے ہیں تو پیسے خرچ ہو جاتے ہیں، مگر جب قربانی کی بات آ جاتی ہے تو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے دل ہلکا ہوتا نظر آتا ہے۔ یہ مال و دولت کس نے عطا فرمایا؟ اللہ نے ہی تو عطا فرمایا ہے۔ آج تمہارے پاس پیسے ہیں تو کس کے صدقے میں عطا ہوئے؟ اللہ کی رحمت ہی سے تو عطا ہوئے ہیں۔ یہ کیوں ہے قربانی؟ اس لیے کہ اللہ نے ہماری زندگی کو سلامت رکھا ہے، اس کے شکریہ کے لیے، ایمان بخشا ہے اس کے شکریہ کے لیے، اس کے پیغمبروں کی سنت پر عمل ہو جائے اور اپنی بخشش ہو جائے، خدا کی رضا حاصل ہو جائے، یہ ساری نعمتوں کے لیے ہمیں رکھا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک حدیث مبارکہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ 10ویں ذی الحجہ کے دن یعنی عید کے دن جو قربانی کی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس سے زیادہ کوئی دوسرا عمل محبوب ہی نہیں ہے۔ قربانی کرنے کے عمل سے زیادہ کوئی عمل اس دن کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول و پسندیدہ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں آج 2 چیزیں کرنا ہے، ایک تو نماز پڑھنا ہے، اس کے بعد قربانی کرنا ہے۔ اللہ نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی ادا کرو۔ عید کی نماز پڑھنا ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ قربانی ادا کرنا ہے تاکہ اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، اللہ کی رحمت حاصل ہو جائے۔ جس طرح سے بندے کو قربانی کرنے والے بندے کے جانور کا خون کا قطرہ زمین پر گرتا ہے، اس کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ کتنی بڑی نعمت کی بات ہے۔ ہم توبہ کرتے ہیں، ہمارے گناہ توبہ قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، گناہ معاف ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے، ہمیں کوئی بھروسہ نہیں، مگر یہ عمل ایسا ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں مخلص ہو کر کے خلوص للہیت کے ساتھ اگر یہ عمل کرتے ہیں تو ایک لمحے میں ہمارے سارے گناہوں کی بخشش عطا ہو گئی۔ تو لوگوں کو اپنے آپ پر یہ گمان نہیں رکھنا چاہیے کہ مجھے اپنے معاملات میں پوچھ نہیں ہوگی، میں بغیر پوچھے بغیر حساب کتاب کے بچ جاؤں گا، جنت میں داخل کر دیا جاؤں گا، نہیں۔ حساب کتاب تو سب سے ہونا ہے، عمل کا سب سے حساب لیا جائے گا، آپ سے بھی لیا جائے گا، ہم سے بھی لیا جائے گا، سب سے لیا جائے گا، اپنے اپنے عمل کا حساب دینا ہے۔ کامیاب وہ بندہ ہے جو اس حساب کتاب پر خدا کی رحمت کا سہارا جسے مل جائے وہ کامیاب ہے، اور اگر وہاں وہ نامراد ہو جائے تو پھر کیا حال ہوگا؟ حوض کوثر کے پاس جانا ہے، میزان پر ہمارا معاملہ ہونا ہے، پھر پل صراط سے گزر کر کے جنت میں پہنچنا ہے۔ پل صراط وہ پل ہے جو جہنم کے اوپر لگایا ہوا ہے اور اس سے گزر کے ہی جنت تک پہنچنا ہے۔ بال سے باریک، تلوار سے زیادہ تیز وہ ہوگا، اس پر چل کر کے جانا ہے۔ اور آج جو یہاں قربانی کرنے والے ہیں، ان قربانی کرنے والوں کے لیے وہاں گزرنا آسان ہے۔ وہ کیسے آسان ہے کہ وہاں گزرنے کے لیے جانور جو قربانی کیے گئے ہیں ان جانوروں کو خدا سواری بنا کر کے عطا فرما دے گا، اور وہ جانور اپنے تمام تر ساز و سامان کے ساتھ، یعنی وہ اپنے بالوں کے ساتھ، سینگوں کے ساتھ اور اپنے کھروں کے ساتھ، یعنی پوری جس حیات میں وہ یہاں دنیا میں تھے اسی حیات میں انہیں اٹھایا جائے گا، اس پر سوار کرایا جائے گا اور وہ پل صراط سے آسانی سے آرام سے گزار دیں گے۔ پل صراط پر گزرنے والوں کا حال کیا ہوگا؟ جو گناہگار ہوں گے وہ کٹ کٹ کر کے جہنم میں گر رہے ہوں گے، وہ کٹنے سے بچ جائیں گے۔ وہ چلنا جو ہزاروں مہینے کا سفر جو ہے وہ اتنا طویل سفر، بجلی چمکنے میں جتنی دیر لگتی ہے اتنی دیر میں اس جانور پر سوار ہو کے اس پار پہنچ جانا ہے۔
جو یہاں قربانی کرے گا کل کو اسی کو وہی تو کام آنے والی ہے، اور اگر آج یہاں وہ قربانی نہیں کرتا ہے تو کل اسے کیا کام آنے والا، سوائے حرمان نصیبی کے، سوائے افسوس کے، سوائے پریشانی کے اسے کیا ملنے والا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ کی بارگاہ میں ثواب کی نیت سے اللہ کی رضا کے لیے خلوص دل سے خوشی سے قربانی کرتا ہے تو اس کا وہ قربانی کرنا اسے جہنم میں ڈالے جانے سے روک دیے جانے کا سبب بنتا ہے۔ قربانی جہنم میں جانے سے بچانے والا عمل ہے، قربانی اللہ کی رضا و خوشنودی سے مالا مال کرنے والا عمل ہے، قربانی اللہ کی بارگاہ میں عزت و منزلت پانے والا عمل ہے، اور اللہ کی رحمت کا حصہ دلانے والا عمل ہے۔ اگر بندہ اس سے اپنے آپ کو دور رکھے تو پھر دنیا میں کیا وہ لے کر کے آنے والا ہے؟ اگر پورا جانور نہیں لے سکتے ہیں تو جانور کا حصہ تو ضرور لے کر کے اپنا ذمہ جو اس ذمے کو پورا کرے اور اپنا ذمہ ادا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مینڈھا لاؤ، مینڈھا لایا گیا۔ مینڈھا لانے کے لیے کیسے فرمایا؟ جو سیاہی میں بیٹھتا ہو، جو سیاہی میں چلتا ہو، جو سیاہی میں دیکھتا ہو، ایسا مینڈھا لے کر کے میرے پاس آؤ۔ سیاہی میں بیٹھنا مطلب پیٹ کالا ہونا ہے، سیاہی میں چلنا مطلب پیر کالے ہونا ہے، سیاہی میں دیکھنا مطلب آنکھ کالے ہونا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اچھے جانور کو منتخب کرنے کی ترغیب رسول اللہ نے دی۔ قربانی کے لیے جتنا زیادہ اچھا جانور کا انتخاب کیا جائے گا اتنا ہی زیادہ اس کے لیے ثواب ہوگا۔ ہمیں آج مال کے لٹانے یا پیسوں کی گنتی کو ہم دیکھ کر کے پریشان ہو رہے ہیں، مگر وہ پیسوں کا جو انویسٹمنٹ یہاں ہمارا ہے ایسا نہیں ہے کہ زمین میں پیسہ لگائے اور زمین بکی نہیں، مال ڈوب گیا، سب برباد ہو گیا، نہیں۔ یہاں اللہ کی راہ میں جو بھی مال لگایا جائے گا، جو بھی مال خرچ کیا جائے گا، وہ مال کل قیامت میں کئی گنا بڑھ کر کے ہمارے لیے اجر و ثواب کا سبب بنا دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی اچھے جانور کے انتخاب کرنے کے لیے۔ فرمایا جو جانور کی صفت بتائی، کیسے بتایا؟ عام طور سے لوگ اسے پہچان نہ سکے، یعنی اس کے بارے میں لوگوں کے شوق، تشویش، جانکاری کی خواہش ہونی چاہیے۔ ایسے انداز میں بتایا کہ سیاہی میں بیٹھنے والا، سیاہی میں چلنے والا، سیاہی میں دیکھنے والا۔ سیاہی میں بیٹھنے والا مطلب اندھیری رات میں بیٹھنے والا بھی ہو سکتا نہیں۔ یہاں پر صحابہ رسول اللہ کی زبان کو بہتر سمجھنے والے تھے۔ ہمارے جیسا جو من میں آیا، جو سمجھ میں آیا اس کو کر لیا، اس کو سمجھ گیا، نہیں۔ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باتوں کو سب سے زیادہ سمجھنے والے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ دین صحابہ اور اہل بیت سے ہی لیا جاتا ہے، اوروں سے نہیں لیا جاتا ہے۔ دین تو انہی سے لیا جاتا ہے، اس لیے کہ وہی وہ شخصیات ہیں صحابہ و اہل بیت جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات کو سب سے زیادہ سمجھنے والے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ بکرا لے کر آؤ۔ پھر اس کے بعد سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بکرا پیش کر دیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قربانی فرمایا کہ اے اللہ، یہ تیرے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے اور ان کی آل کی طرف سے ہے اور تمام امت محمدیہ کی طرف سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خصوصیت تھی کہ انہوں نے سب کی طرف سے دے دیا، یہ ان کا اختیار ہے، مگر ہم ایک ہی جانور کو سب لوگوں کی طرف سے نہیں دے سکتے ہیں۔ بکرا ہے یا مینڈا ہے، پوٹلا جسے کہتے ہیں، اگر وہ ہے تو اس کے لیے ہمیں ایک ہی جانور میں ایک ہی آدمی کی قربانی ہو سکتی ہے۔ بڑے جانور جیسے گائے، بیل، بھینس وغیرہ ہیں، اونٹ ہے، تو اس میں 7 لوگ حصے میں شامل ہو سکتے ہیں۔ 7 لوگوں کی طرف سے ایک جانور کی، بڑے جانور میں قربانی ہو سکتی ہے۔ یہ قربانی کے لیے اپنے اپنے علاقے میں، اپنے اپنے گھروں میں شوق کو بیدار کریں، اس لیے کہ آپ نیکی کی طرف ترغیب دیں گے تو ترغیب دینے کا بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ آپ خود قربانی کریں گے، خاموش بیٹھ جائیں گے نہیں، قربانی خود بھی کریں اور اپنے دوست احباب کو بھی ترغیب دلائیں، حوصلہ دیں، ہمت دیں کہ مال تو آنے جانے کی چیز ہے، یہ قربانی کے دن تو یہی 3 دن ہے، اس کے بعد پھر 1 سال تک کے انتظار کرنا۔ یہ 3 دن کے بعد قربانی ہے ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ 3 ہی دن ہے جس میں قربانی ہونی ہے، اور ان 3 دنوں میں جو قربانی کریں گے وہی تو سب سے زیادہ ثواب پانے والے ہیں۔ اور باقی دنوں میں تو مال کمانے کی بات ہے تو پوری زندگی پڑی ہوئی ہے، 1 سال باقی اگر اللہ نے بخشا تو اور ہمیں بہتر زندگی مل جائے گی،
नहीं, पता नहीं कि कौन जिंदा रहेगा, कौन दुनिया से चला जाएगा, हमें तो कुछ खबर नहीं। आप खूब बेहतर जानते हैं कितने वो साथी जो पिछले साल आपके साथ थे वो इस साल इस ईद में नहीं होंगे, कितने साथी अगले साल होंगे कि नहीं होंगे, किसी को कुछ पता नहीं। जिंदगी जो मिली है उस जिंदगी को गनीमत जाने, और अल्लाह ताला की तरफ से जो नेकियों की तौफीक और रग़बत जो हमें अल्लाह ने बख्शी है उसको जाया न करें। माल की मोहब्बत में अपने आप को नेकी की तरफ रग़बत से दूर करते हुए, अमल खैर से अपने आप को दूर करते हुए, खुदा की रहमत के बजाय गजब के हकदार अपने आप को न बनाए। अजीजों, अल्लाह की रहमत हम सब के लिए जरूरी है। जो अल्लाह की रहमत का हिस्सा नहीं पाता है वो बंदा दुनिया में भी परेशान और महरूम और मुसीबत ज़दा रहता है, आखिरत में भी वो बंदा सबसे ज्यादा परेशान होता है। आखिरत की परेशानियों और हौलनाकियों से बचने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए छोटे छोटे अमल को रखा है। इन छोटे छोटे अमल को जब हम अमल में लाएंगे अल्लाह ताला यकीनन हम पर रहम फरमाएगा, करम फरमाएगा और अपने इनाम व इकराम से माला माल फरमाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उम्मत को कुर्बानी के मुतालिक से खूब तरगीब दी है। यहाँ तक फरमाया है कि कुर्बानी नहीं देने वाला हमारे ईदगाह में भी ना आए। मालिक निसाब जो शख्स है, यानी वो शख्स के जिसके पास 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी खरीदने की मिकदार में पैसा है, या हाजत असलिया जरूरियात से जायद कोई माल है, कोई बिजनेस की चीजें हैं, कोई और चीजें भी हैं, जायद माल का वो इतने का अगर वो मालिक है तो उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाती है। ज़कात के लिए पूरा साल गुजरना जरूरी है, कुर्बानी के लिए और सदक़े फितर के लिए पूरा साल गुजरने की जरूरत नहीं है। ईद उल फितर के दिन इतने माल का अगर मालिक हो जाएगा तो सदक़े फितर वाजिब हो जाएगा। इसी तरीके से कुर्बानी के ये 3 दिनों में आखिरी वक्त में भी वो बंदा इतने माल का मालिक हो जाता है, तब भी उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाती है। अपने अपने माल की हिफाजत हिसाब लगाएं और देखें, खासकर औरतों पर भी उसी तरीके से वाजिब होती है कुर्बानी। सिर्फ मर्दों ही पर वाजिब होगी ऐसा नहीं, औरतों पर भी कुर्बानी वाजिब होती है। और औरतों के पास सोना चांदी तो भरा पड़ा हुआ है। जहन्नम की आग के लिए अपने आप को तैयार न करें, अल्लाह की बख्शिश और रहमत के लिए अपने आप को तैयार करें और अल्लाह की राह में अपने आप को बख्शिश का हकदार बनाएं। और कोशिश करें कि अगर आपके पास माल है, कर्ज नहीं, कर्जदार नहीं है आप, कर्ज यानी आपको बहुत ज्यादा बोझ है कर्ज का, ऐसा नहीं है, और आपके पास सहूलत है और आप कुर्बानी कर सकते हैं और यकीनन आप मालिक निसाब हैं, ऐसी सूरत में आप पर जरूर 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 कुर्बानी करना है। अगर नहीं करेंगे तो आप सख्त तरीन गुनहगार बनेंगे और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में सख्त मुआखजा होगा और दर्दनाक अजाब का सामना होगा। अगर कुर्बानी कर लेते हैं तो अल्लाह की रहमत का सामना होगा, बख्शिश का सामना होगा, इनायत का सामना होगा, जहन्नुम से बचने का सहारा होगा, पुल सरात से गुजरने का सहारा होगा, जन्नत में आला ठिकाना अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाएगा। इन नेमतों की तरफ तवज्जो करते हुए कुर्बानी का शौक और रग़बत रखें और ज्यादा से ज्यादा कुर्बानी करें ताकि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में रहमत के हकदार बनाए जा सकें। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, जो कहा गया सुना गया, कहने में सुनने में जो गलती हुई अल्लाह ताला उसे माफ फरमाए, जो हक को सही कहा गया अल्लाह ताला उसे कबूल फरमाए। करीमा कार साजा पालनहारा परवरदिगारा, मौला हमारे गुनाहों को माफ फरमा, हमारी खताओं को माफ फरमा, मौला हमारी इबादतों को कबूल फरमा, मौला हमारे मुल्क में हमारे लिए जान माल इज्जत आबरू ईमान की सलामती अता फरमा, चैन और सुकून अता फरमा। मौला ताला दुनिया में जहां कहीं भी मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, मौला जालिमों को निस्सनाबूद फरमा, मजलूम मुसलमानों की मदद फरमा। परवरदिगार तू करीम है, करम फरमा, तू रहीम है, रहम फरमा। मौला हमें दुनिया व आखिरत की कामयाबियों से माला माल फरमा। मौला हमारे ईद के दिनों में हमें अमन अमान सलामती चैन और सुकून अता फरमा। हर किस्म के फितने से परेशानी से हमारी हिफाजत फरमा। मौला हमारी इबादतों के अदा करने में शौक और रग़बत और खुलूस और लिल्लाहियत अता फरमा। मौला जो बे औलाद है उन्हें साहिब औलाद फरमा, जिनके औलाद है उन्हें नेक बाखलाक बाकिरदार फरमा। और परवरदिगार जिनकी शादियां नहीं हुई मौला, हमारे घरों में हमारे घरों में जितने भी जवान बेटे बेटियां भाई बहन गैर शादीशुदा है, मौला तबारक व तआला उनके लिए नेक रिश्तों का इंतजाम फरमा। तमाम मोमिनीन मोमिनात के रिश्ते ज़वाज में मोहब्बत मवद्दत शफ़क़त रहमत इनायत अता फरमा। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुमिनीन व मा अलैना इल्लल बलाग़ मुबीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।